پیسے کمانے کے لیے لوگ ممبئی جاتے ہیں، بنگلور جاتے ہیں، گلف کنٹری جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں تاکہ گھر کی غریبی دور ہو جائے، گھر کی غریبی دور ہو جائے۔ مدینہ شریف میں ایک بڑے غریب صحابی تھے، بڑے غریب تھے، بھوکے سوتے تھے، ان کی بچیاں بہت بھوکی سوتی تھیں۔ اچانک وہ پیسے والے بن گئے، سمجھ گئے، وہ غریب سے امیر بن گئے، اچانک وہ پیسے والے بن گئے۔ تو ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غلام تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد بولے بھائی کیا بات ہے، تم تو بڑے غریب تھے، اچانک امیر کیسے بن گئے؟ سمجھ رہے میری بات؟ ایک دم غور سنیے گا، میں باتیں بہت خاموشی سے کرتا ہوں اور سکون سے سننے والوں کو میں اپنے دلوں میں رکھتا ہوں۔ وہ بڑے غریب تھے، اچانک پیسے والے ہوئے تو حضور کے غلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے بولے یار یہ بتاؤ تم تو بڑے غریب تھے اور پیسے والے کیسے بن گئے؟ تو رو کے بولے کہ میں نے اپنی غریبی کی بات آمینہ کے لال سے بتائی تھی، مدینے والے آقا سے بتائی تھی۔ اللہ جانور بھی کریں جن سے فریاد، پیڑ سجدے میں گرا کرتے، جن کی بارگاہ میں جانور آ جائیں کہیں حضور مجھے میرا مالک تکلیف دیتا ہے، اس کی بارگاہ میں انسان اپنی فریاد کیوں نہ پیش کرے؟ وہ کہتے ہیں میں نے حضور سے بتایا کہ حضور میں بڑا غریب ہوں، تو حضور نے مجھے 3 باتیں بتائی تھیں۔ کتنی؟ اس سے پہلے بھی یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی کسی جلسے میں، کسی یوٹیوب کے ذریعے سے، پھر سن لیں، اور آج جب جلسہ ختم ہو تو ان باتوں پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ سنتے ہیں بھول جاتے ہیں آپ، لیکن یاد کیجئے گا انشاءاللہ۔ 3 باتیں علماء بھی سنیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، قلیل تنخواہوں پر یہ خدمت کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے 3 باتیں بتائی تھیں، بولے 3 باتوں پر جب سے میں نے عمل کیا میرے گھر کی غریبی باہر چلی گئی، دولت میرے گھر میں آ گئی۔ پیسے کمانے کے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ یورپ چلے جاتے ہیں، لنڈن چلے جاتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، ماں مر جاتی ہے اس کی مٹی میں نہیں پہنچ پاتے، بھائی کا انتقال ہو گیا بھائی کے جنازے میں نہیں پائے، بہن مر گئی جوان اس کی مٹی میں نہیں پہنچ پائے، پیسے پیسے پیسے۔ انہی پیسوں کے لیے میرے آقا نے کتنا اچھا نسخہ عطا فرمایا۔ کتنی باتیں حضور نے بیان فرمائی؟ اونچی بولے۔ اگر آپ اس پر عمل کرنا چاہیں تو بتا دوں، عمل کرنا چاہے تو بتا دوں وہ 3 باتیں کون سی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں غریب ہو؟ بولے جی۔ میرے آقا فرماتے ہیں 3 کام کرنا، جب گھر میں داخل ہونا، انٹری کرنا، تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام بولنا، محبت سے بولیں، سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرنا، سب سے پہلے سلام کرنا۔ بولے دوسری بات حضور فرماتے ہیں 1 مرتبہ مجھے بھی سلام کرنا۔ کیسے؟ گھر میں انٹری کریں گے تو آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آپ حضور کو سلام کریں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ علماء کو گواہ بنا کے آپ سلام کریں حضور کو، اور پھر سے بولیں، سب کی آواز آنی چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ سلام کیجئے گا حضور کو۔ کتنی باتیں ہوئی؟ اب کتنی بچی ہیں؟ حضور فرماتے 1 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف بھی پڑھ لینا۔ سب کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ مشکل سے 10 سیکنڈ لگتا ہے پڑھنے میں، ایسا نہیں کہ اس کو پڑھنے سے بجلی کا بل زیادہ آ جائے گا، پڑوسی ناراض ہو جائے گا، ولیمے کا کارڈ واپس ہو جائے گا، بچوں کے بستے کا وزن زیادہ ہو جائے گا، ہماری بزنس کمزور ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا یہ 3 کام تم کرتے رہو گے، غریبی تمہارے گھر سے باہر چلی جائے گی، دولت تمہارے گھر میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ وعدہ کریں، ہاتھوں کو اٹھا کے، قسم نہیں کھلوا رہا ہوں، حلفیہ بیان نہیں لیتا ہوں، انشاءاللہ گھر جانے کے بعد اپنے گھروں میں، بہنوں کے گھروں میں، دوستوں کے ہاں جب بھی جانا یہ 3 کام کرو گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ بولے 3 کام؟ پہلا کام گھر والوں کو سلام کرنا، گھر میں کوئی بھی ہو تب بھی سلام کرنا، 2 سال کی بچی ہو تب بھی سلام کرنا، کوئی نہ ہو گھر میں جھاڑو پوچھا لگانے والی مسلمہ نوکر ہو تب بھی سلام کرنا انشاءاللہ۔ بولے بھائی وہ بھی نہ ہو تو کیا کرو گے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تب بھی سلام کرنا، گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام، تالا تم کھولنا تب بھی سلام کرنا، دروازہ تم کھولنا تب بھی سلام کرنا۔ حضور میرے سلام کا جواب کون دے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس عاشق کے گھر میں کوئی جواب نہیں دیتا اس عاشق کے گھر میں میں محمد جواب دیتا ہوں۔ زندگی بیت گئی دعا مانگتے ہوئے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔
زندگی بیت گئی. اگر آپ نے سلام کرنے کی عادت ڈال لی تو پھر آپ کے سلام کا جواب کبھی کوئی دے نہ دے مدینے والے تو دیں گے انشاءاللہ. اور اگر حضور کہہ دیں وعلیکم السلام اللہ تجھے سلامت رکھے تو یہ بتاؤ کہ آپ سلامت رہو گے کہ نہیں؟ بولو آپ سلامت رہو گے کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بولو. ہاں یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. بڑی الجھنیں ہیں ہندوستان میں، اختلافات بہت ہیں، لڑائی دنگے بہت ہیں، الجھن بہت ہوتی ہے. آپ یقین کریں میں بھی پنجاب گیا تھا جلسے میں، تو وہ جن لوگوں نے مجھے بلایا تھا اس میں 90% لوگ، قاری صاحب اعظم بھائی، 90% لوگ وہ میرے ہندو بھائی تھے جن لوگوں نے مجھے بلوایا تھا پنجاب. اتنی غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، اتنی غوث پاک سے محبت کرتے ہیں. وہ آنے والے دلوں میں تقریباً 25 سے زیادہ لوگ ہیں جو بغداد شریف جانے والے ہیں. بولے امام حسین کے دربار پہ جائیں گے. لوگوں کے دل میں محبت ہے. ایک ہم ہے کہ نفرتیں پالے بیٹھے ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، میں سلام کر لوں جواب دیجئے گا، پھر درود شریف پڑھیے گا، پھر اس آیت کو سنیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے. یہ حقیقت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایمان، وہ مسلمان جو اس دور کا نظر آتا ہے اس کے ہاں ایمان نہیں، وہ ناک کے برابر پرسنٹیج میں نہیں آتا. وہ ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں، جس میں چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں. مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ یہ بات انہی ٹاپک پر باتیں ہوں گی اور پھر انشاءاللہ یہ باتیں ہمارے اور آپ کے دلوں کی تبدیلی کا سامان بنے گی انشاءاللہ. گھر تو نہیں جائیے گا؟ کیا سلام کے بعد بھی نہیں جائیے گا؟ بولے تب تو چلیں گے. دعا کرو اللہ ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہو، پڑوس میں کوئی بیمار ہو، کوئی بھوکا ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے. شہر الہ آباد میں بزرگ ہیں، انہوں نے جتنی دعا یوکرین اور روس کی لڑائی میں یوکرین اور روس کے اتحاد اکٹھا ہونے کے لیے، محبت کے لیے دعا کی ہوگی، شاید پورے ہندوستان میں کسی نے اتنی دعا کی. سمجھ رہے ہیں؟ جب کوئی کتا بھی زخمی ہوتا ہے تو وہ تڑپ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن آج ہمارے یہاں انسانیت مر گئی ہے. نفرت لوگ بیمار پڑ گئے، اسپتال اس لیے بھر گئے، لوگوں کے دماغ میں نفرتیں. دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا کرے. آمین کہہ دو، آمین. محبتیں پیدا فرما دے. میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کلمہ شریف لے کے آئے تھے، جس کلمے کو مکے کے لوگوں نے پڑھا، پتھروں نے پڑھا، شجر و حجر نے پڑھا. کبھی سکون سے موقع ملے گا تو حضور کی پیدائش بیان کروں گا. آج مجھے تھوڑی سی باتیں اسلام کے حوالے سے کرنی ہے. بیٹھ جائیں، اپنے تمام تر بھائیوں سے گزارش کروں گا بیٹھیں، اور بات تھوڑی سی کرتا ہوں میں انشاءاللہ اسلام کے حوالے سے، کلمے کے حوالے سے. ذرا سا محبت کے ساتھ ہم لوگ کلمہ پڑھیں تاکہ کوئی بیماری ہو تو دور ہو جائے. ادب سے پڑھیے گا، ہنگامہ نہیں، شور نہیں، کوئی زیادہ نعرہ نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. آواز آپ کی آواز اور آنی چاہیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. برکت کے لیے پڑھیں. کوئی غریب ہو تو اللہ اس کے گھر میں برکتیں دے. پڑھیں. ہمیشہ سنتے ہیں، آج پڑھیں آپ لوگ. لا الہ الا اللہ، لا الہ. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ تو شرماتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے، یا تو انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں ملی. اگر وہ چاہیں تو اللہ سے توفیق مانگ سکتے ہیں. پڑھیں، محبت سے پڑھیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. اور زور سے پڑھیں. یہ کلمہ شریف کا پہلا ٹکڑا ہے. جب سانس اٹکی ہوگی، سانس جب اٹکی ہوگی تو اس کو آپ کہیں گے. ڈاکٹر صاحب سے بیٹا کہے گا ڈاکٹر صاحب میرے باپ کو ٹھیک کر دیجئے، لاکھ روپے لے لیجئے. وہ بولے گا آپ اس کو منہ میں ٹھونس لیں، یہ پیسے میرے کس کام کے ہیں؟ تیرے باپ کی زندگی کا آخری دن ہے. اب پیسے، یہ گاڑی گھوڑا، یہ دولت نہیں کام آئے گی. اب اگر وہ دنیا سے کامیاب جانا چاہتا ہے تو بس ایمان کے ساتھ چلا جائے. یہی دعا کرے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر موت کے وقت سلامت میرا ایمان ہے.
یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور یہ ایمان کب آپ کے دل میں رہتا ہے؟ جب ایمان دینے والے اللہ کی مخلوق، پبلک، اس کے جانور، اس کے چرند پرند، اس کے بندوں سے لوگ محبت کریں۔ اس کو لکھ لیں آپ، یہ ایمان اسی وقت سلامت رہے گا جب اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے آپ محبت کریں گے۔ میری بات سمجھے نہیں آپ؟ یہ آخری سانس کلمے پر اسی وقت روانہ ہوگی، جائے گی جب آپ کے دل میں پڑوسی کی محبت، مدینے والے کی محبت ہوگی، قرآن کی محبت ہوگی۔ آپ نے کھا لیا، کوئی بھوکا ہے، آپ کو اچھا لگا تو سمجھ لو دقت ہے۔ آپ نے کسی کو پتھر مارا، سمجھ لو دقت ہے۔ ایمان پر خاتمے کی دعا کی گئی لیکن کام مومن والا نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک کتاب ہے جماد الاولیاء، کتاب میں حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ابراہیم بن ادم کا، جہاں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نہیں سنیں گے، یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی، دنیا بھر کے لوگ سنتے ہیں، دنیا کے سینکڑوں ملکوں کے لوگ سنتے ہیں ان باتوں کو۔ اگر آپ اتنی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ دیکھیں یہ ایمان اللہ کن کو عطا فرماتا ہے؟ جس کے دل میں پڑوس کی، جانوروں کی، چرندوں کی، پرندوں کی، چونٹیوں کی، مچھلیوں کی انسانیت ہوتی ہے، اللہ اسی کو دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ اب اس کا پروف لے لیں آپ، کتنے کامیاب وہ لوگ ہیں۔ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کرنے کے لیے حج کے موقع پر اپنے شہر سے نکلا اور میں مکہ شریف جا رہا تھا۔ کہاں جا رہے تھے؟ سب بولیں، کہاں جا رہے تھے؟ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، سب لوگ بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ دعا کریں، ہاتھوں کو محبت سے اٹھا کے بولے سرکار کی آمد۔ بس اتنے بولتے رہیے گا، برکت زیادہ نہیں ہے، ہنگامہ نہیں۔ میں مائک والے بھائی سے گزارش کروں گا، مائک بہت اچھا ہے، بس دیکھیے گا باہر بہت دور تک اگر آواز جا رہی ہو تو اسے بند کر دیجیے گا، کسی کو دقت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ سنیں بات، سنیں آپ، یہ جماد الاولیاء کتاب کا نام ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی میرے اپنے غیر کسی بھائی تک یہ آواز پہنچی، کتاب کا نام لکھ لے جماد الاولیاء۔ اس میں ایک بزرگ ہیں جو یمن میں پیدا ہوئے تھے، وہیں کے بادشاہ تھے بلخ شہر کے، اب ان کی مزار شریف ہے مسقط عمان میں، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم۔ بہت بڑے بزرگ تھے، بادشاہت کو ٹھوکر مار دی اللہ اللہ کرنے۔ وہ کہتے ہیں میں حج کے موقع پر کعبے کی زیارت کو جا رہا۔ کہاں جا رہے تھے؟ اے مولی صاحب، اے بیٹا بیٹھ جاؤ، نہ نکل یہاں سے، ادھر دکھائی مت پڑ۔ وہ کہتے ہیں میں کعبے کی زیارت کو جا رہا تھا، توجہ دیجئے گا بھائی، کہاں جا رہے تھے؟ کعبے کی زیارت کو۔ کہتے میں نے کیا دیکھا کہ ایک نان مسلم، ایک ہندو بھائی، ایک غیر مسلم، توجہ ہے، ابراہیم بن ادم کہتے ہیں جماد الاولیاء میں لکھا، میں نے دیکھا ایک غیر مسلم، ایک نان مسلم، ایک ہندو شخص، غیر مسلم بھائی، ہندو بھائی، وہ زمین پر بیٹھ کے چونٹیوں کو آٹا اور چینی کھلا رہا۔ میں اپنی بات کو پھر سے ریورس کروں، زندگی میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ایک مرتبہ جاتا ہوں پھر نہیں جاتا، اس کو لکھ لیں آپ اچھے لوگ ہیں، اچھی سماعتیں ہیں، کچھ سیکھ لیں اسلام سے۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مکہ جاتے ہوئے ایک غیر مسلم شخص زمین پر بیٹھ کے چونٹیوں کو چینی اور آٹے کھلا رہا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، میں نے کہا تم تو اس کا مطلب ہے کہ غیر مسلم و ہندو مذہب سے تعلق ہے؟ بولے ہاں۔ تو میں نے کہا پھر یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا چونٹیوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، چونٹیوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، میں چونٹیوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ جناب ابراہیم بن ادہم نے کہا سن تو غیر مسلم ہے، تو کچھ بھی کر لے تجھے لیکن ثواب نہیں ملے گا، تجھے ثواب کے لیے اسلام قبول کرنا پڑے گا، تب تجھے ثواب ملے گا، تجھے پن ملے گا، ورنہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اس غیر مسلم کا جواب سنے، کوئی بات نہیں، اس نے کہا کہ مجھے ثواب سے کیا مطلب ہے، چونٹیوں کا پیٹ بھر جائے گا یہی میرے لیے خوشی ہے۔ سنیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین دین اسلام ہے۔ اس غیر مسلم نے اس مسلم بزرگ شیخ ابراہیم بن ادم سے فرمایا مجھے ثواب پن سے کیا مطلب ہے، چونٹیوں کا پیٹ بھر جائے گا یہی میرا مقصد ہے۔
اتنا سنا نا ابراہیم بن ادم دنگ رہ گئے، بولے جواب تو بڑا پیارا دیا، اور آگے بڑھ گئے۔ خدا کی قسم وہ کہتے ہیں جب میں مکہ شریف گیا، جیسے میں نے کعبے کے آنگن میں قدم رکھا، دنیا کا سب سے محترم اور معظم خانہ خدا، جیسے میں نے کعبے کے سائے میں آنگن میں مطاف میں طواف کرنے کی جگہ پر قدم رکھا، میں نے کیا دیکھا؟ وہی غیر مسلم جو چونٹیوں کو آٹا اور چینی کھلا رہا تھا، وہی کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ کہتے ہیں وہی کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے کہا میرے مولا عجیب شان ہے تیری، میرے مولا عجیب شان ہے تیری۔ ارے وہ تو غیر مسلم تھا، وہ تو چونٹیوں کو چینی اور آٹا کھلا دیا، تو وہ آج وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم سن، اس نے چونٹیوں پہ رحم کیا ہے، میں نے اس پر رحم کر دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں سب سے بہتر دین اسلام۔ اسلام اسے کہتے ہیں سلامتی والا مذہب۔ ہم کو اور آپ کو علم ہی نہیں کہ سلامتی کسے کہتے ہیں۔ مار دھاڑ پتھر وہ اینٹ پتھر چل رہی ہے، کہیں کرفیو ہے، کہیں کپڑے جلائے جا رہے ہیں، کہیں گھر جلائے جا رہے ہیں۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اسی ہندوستان کا۔ اگر آپ کو اپنے ملک سے محبت ہے تو آپ خدا را پیار کی باتیں کریں۔ قرآن نے جس محبت کو لانچ کیا ہے اس محبت کو شیئر کریں۔ آپ سمجھے؟ آپ دیکھیں اللہ کے اس نام میں کتنی برکت ہے۔ ذرا وہ کلمہ جو آپ پڑھ رہے تھے پھر سے لے لیں، پھر سے پڑھیں، برکت کے لیے پڑھیے گا۔ کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرماتا۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پڑھیں آواز سب کی میں سنوں گا تب آگے بڑھوں گا۔ الا اللہ الا اللہ، دیکھنا کتنی دیر کے بعد سب مل کے پڑھتے ہیں۔ آواز کمزور ہے آپ۔ الا اللہ الا اللہ، ماشاءاللہ آواز بڑھ رہی ہے اور بڑھ سکتی ہے۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ کا نام لیا کرو۔ اسپتال کے قریب سے گزرا کرو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ مریضوں کو دیکھا کرو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ کسی بھوکے کو دیکھا کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کی تعریف کیا کرو۔ اے میرے مولا تو نے مجھے کھلایا، تو اگر چاہے تو اسے بھی کھلا دے۔ میں دوڑ رہا ہوں، دونوں پیر میرے سلامت ہیں، تو اگر چاہے تو اس مریض کو بھی شفا عطا۔ اتنا کہنے میں کوئی دقت؟ ہاں نا، دقت ہے ہمارے ہاں، پڑھائی لکھائی نہیں نا۔ ہم تو پہلے مذہب پوچھیں گے، تب ایکسیڈنٹل کیس میں گرنے والے مسافر کو اٹھائیں گے، اس کا دھرم کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، پھر ہنسی مذاق کریں گے، پھر جا کے کہیں وہ دم توڑ دے گا ایک گلاس پانی کے لیے، اور ہم بیٹھ کے اپنے گھر میں تماشا دیکھیں گے، پھر کہیں گے اچھا وہ مر گیا، اس دھرم کا تھا۔ یار یہ کون سا سسٹم ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم پیار کی بات نہیں کرتے۔ غریب نواز سرکار کے مرید ہیں صوفی حمید الدین شاہ ناگوری، ناگور مزار شریف ہے۔ 12 کوس ایک بنیے کی دکان پر چینی خریدنے گئے۔ کیا کرنے؟ چینی خریدنے۔ کتنی دور گئے تھے؟ 12 کوس پر گئے تھے صوفی حمید شاہ ناگوری۔ جب چینی خرید کے لے کے آئے نا تو پھر اپنے گھر سے نکلے اور اپنی مٹھیوں کو یوں باندھے ہوئے تھے اور اس میں کچھ چینی رکھے ہوئے تھے، اور اس کو لے کے پھر جب پلٹے تو آپ کے نوکر نے کہا حضور اب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ غریب نواز کے غلام تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ 12 کوس گیا تھا بنیے کی دکان سے چینی خریدنے کے لیے، اب وہی تھوڑی سی چینی ہے، اس کو لے کے پھر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا حضور ابھی تو آئے ہیں 12 کوس کے فاصلے پر، اب اتنی چینی لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں چینی کا جھولا میں نے پلٹا تو اس میں سے ایک چونٹی نکل آئی، ایک چونٹی نکل آئی۔ کہا پھر میں چونٹی کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ بولے پھر؟ بولے اسی چونٹی کو تھوڑی سی چینی میں مٹھی میں رکھ کے بنیے کے ہاں واپس کرنے جا رہا ہوں۔ بولے میں ڈر گیا، چونٹی کا گھر اجڑ گیا ہے، کہیں میرا بھی گھر نہ اجڑ جائے۔ بولے حضور یہ کیا ہے؟ بولے یہ وہی مذہب ہے، وہی دھرم ہے جو غریب نواز لے کے آئے، جو غریب نواز لے کے، جسے سب سے پیاری صورت میں اسلام کہا گیا۔ وہ کہاں گیا؟ ہمارے ہاں نظر نہیں آ رہا۔ گوشت کھا کے ہڈیاں دوسروں کے دروازوں پر پھینک دینا، چاؤمین برگر کھڑے کھڑے کھانا، کسی غریب بچے کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اس پر تھوک دینا اور اس کی غریبی کا مذاق اڑانا، 4-4 کلو پھل لے کے اپنے گھروں میں چلے آنا۔ میں نے حضور صوفی سلطان میاں سے پوچھا تھا، پہلے کے دور میں الہ آباد تھا، لوگ تھے لیکن اتنی اسپتالیں نہیں تھے، تو صوفی صاحب فرماتے ہیں وجہ پہلے کے دور میں لوگ کھلا کے کھاتے تھے اس لیے مریض نہیں ہوتے تھے، اب دکھا دکھا کے کھاتے ہیں اس لیے مریض۔
بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اور دکھا کے یہاں پیپسی لیا تو اس چوراہے پہ جا کے پیے گا، رکشے والے کو بیٹھا لیکن اپنے محلے میں لایا نا 10 روپے کرایہ دینے کے لیے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ رکشے والے غریب لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں لوگ اپنے دروازوں پر۔ صوفی سلطان میں فرماتے ہیں، سنو اس کو لکھ لو، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان، صوفی صاحب فرماتے ہیں جس گھر کے دروازے موٹے ہوں اور غریبوں کی صدا اندر نہ جانے پائے، اس گھر کے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ کوئی بھی فقیر دروازے پر کھڑا اس کی آواز اندر نہ جانے پائے گی نا، تو صوفی صاحب فرماتے ہیں اس گھر کے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ لہٰذا اے لوگوں، اپنے بچوں کی شفا کے لیے، صحت کے لیے روزانہ 1 روپے 2 روپے کی کھانے پینے کی چیزیں کسی نہ کسی کو دے دیا۔ سمجھ رہے میری بات؟ اگر میں اسلام کے حوالے سے بات کروں لمبی گفتگو ہو جائے گی، لیکن اتنے سلیقے سے آپ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں حضور کی جو سنتیں ہیں اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اسلام صحیح طریقے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم آیا، بات ابھی چلے گی بغداد شریف کی، اور میں اپنے بزرگوں سے کی دعاؤں کو چاہتے ہوئے سنیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عیسائی آیا، مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی مذہب کا تھا۔ سمجھ رہے میری بات؟ آواز پہنچی؟ ہاتھوں اڑا کے بتاؤ آواز پہنچی؟ شکریہ۔ عیسائی آ گیا، حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا آرام کرنے کے لیے آیا ہوں، 1 رات مدینے میں آرام کر لوں، اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، حضور نے اس کے کھانے کا انتظام کیا۔ حضور کا ہم مذہب نہیں تھا، ہم مسلک نہیں تھا، ہم مشرب نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، اسے حضور نے کھانا کھلایا۔ آپ یقین کریں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر عطا فرمایا، اسے حضور نے اپنا بستر عطا فرمایا۔ حدیث شریف پڑھ کے دیکھ لیں، 1500 سال پہلے کی باتیں آج بھی حدیث شریف ویسے ہی چمکتی ہیں جیسے کل کی باتیں ہوں۔ دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر سے، بڑے بڑے انجینئر سے، بڑے بڑے سائنسدان آئے، لیکن حضور کی باتیں جھٹلا نہیں سکے۔ جو باتیں حضور نے کہہ دی اس پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس پر ریسرچ ہو رہا ہے۔ کیا شان تھی مدینے والے کی! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا بستر عطا فرمایا۔ کوئی کہہ دے سبحان اللہ! اپنا بستر۔ جب وہ حضور کے بستر پہ لیٹا نا، اس کا پیٹ خراب تھا، وہ گندگی پیٹ سے بستر کو خراب کر، اس کے پیٹ کی گندگی نے حضور کے بستر کو خراب کر دیا۔ سنیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور کے بستر کو اس کے پیٹ کی گندگی نے خراب کر دیا۔ جب اس کے پیٹ کی گندگی سے حضور کا بستر خراب ہو گیا تو وہ ڈر کے مارے اٹھ کے بھاگا۔ غیر مسلم تھا، اٹھ کے بھاگا، عیسائی مذہب کا۔ اس نے کہا کہ ابھی مسلمانوں کے نبی کے ماننے والے مجھے دیکھیں گے نا تو پھر وہ بہت مار پیٹ کریں گے کہ تم نے میرے نبی کے بستر کو میلا کر دیا، تو نے میرے نبی کے بستر کو میلا کر دیا، ابھی بڑی دقت آئے گی۔ وہ عیسائی بھاگ گیا، راستے میں گیا تو اسے یاد آئی کہ میری ایک تلوار مسلمانوں کے نبی کے گھر میں چارپائی یا جہاں میں سویا تھا چٹائی پہ وہیں رکھی ہوئی تھی، میں بھول گیا، اور ابھی مسلمانوں کے نبی فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے اور ان کے غلام بھی مسجد میں ہوں گے اپنی مبارک، تو اس سے اچھا کہ میں چپ کے جاؤں اور جا کر کے اپنی تلوار لے کے چلا ہوں۔ وہ عیسائی کہتا ہے میں چپ کے آیا تو جیسے حضور کے گھر کے قریب پہنچا میں نے کیا دیکھا، مسلمانوں کے نبی نماز پڑھا کے اپنے گھر میں آئے تھے، میں جہاں سو رہا تھا وہاں آئے، حضور نے گندگی دیکھی تو پانی لا کر کے اس کی گندگی کو، وہ عیسائی کہتا ہے میری اپنے پیٹ سے نکلنے والی گندگی کو حضور اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کے بستر، اپنے بستر کی وہ گندگی جو اس عیسائی دوسرے مذہب کے شخص نے کی تھی اسے صاف کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! حضور کے غلام آ گئے۔ سنیں آپ حضور کا جملہ مبارکہ جو حضور کی تعلیمات سے ٹپکتا ہے۔ اب یہ لفظ بلفظ حدیث شریف میں نہیں لیکن نچوڑ تعلیم رسول میں، کردار مصطفیٰ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ صحابہ جو حضور کے غلام تھے قریب آئے، بولے آقا ہم آپ کے اس کام کو دیکھ کر کے تکلیف میں ہیں، آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کے بستر کو دھل دیں، صاف کر دیں، گندگی ہم صاف کریں گے، آپ کے غلام ہیں۔ تو میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ تو بتا دوں۔ سنو میرے آقا نے کیا کہا، سننا۔ میرے آقا فرماتے نہیں مجھے صاف کرنے دیجئے۔ کہا کیوں؟ حضور فرماتے مہمان میرا تھا۔ سنیں آپ، حضور نے فرمایا مہمان میرا تھا اس لیے گندگی میں صاف کروں گا۔ وہ نان مسلم، وہ غیر مسلم بارد عیسائی مذہب کا، عیسائیزم کا فالوور، وہ تڑپ کر کے حضور کے قدم سے لپٹ گیا۔ بولا جب آپ دشمنوں کا پیار آپ کے دل میں اتنا ہے تو اپنے دوستوں کا پیار آپ کے دل میں کتنا ہوگا۔ میں آئے مدینے والے آقا آپ کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کو دیکھ کر کے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے معلوم ہے کون کون لوگ تھے؟ آج ہمیں کچھ پتہ نہیں۔
اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سلامت رکھا. علامہ نجم صاحب قبلہ ہے میرے بڑے محسنین میں سے, مجھے پالنے والوں میں شامل ہے. سنیں آپ, اگر اجازت دے تو بتاؤں کہ اسلام کیا, لیکن بات میں نہیں مانے, یاد کر لیں آپ, یاد کر لیں. صوفیہ فرماتے ہیں آپ گوشت کھاتے ہو ٹھیک ہے, وہی قانون کے دائرے میں رہ کے کھانا ٹھیک ہے, لیکن کبھی ایک بوٹی ہی صحیح اپنی چھت پر ڈال دیا کرو. جو کوے بھوکے رہتے ہیں کم سے کم وہ بھی کھا لیا کرو. کیا دقت ہے؟ آج بھی میری ماں کے انتقال کو 2 سال ہوا ہے, میں قبرستان جاتا ہوں تو صوفی سلطان میں فرماتے ہیں, قبرستان گئے تھے جی حضور گیا تھا, وہ فرماتے ہیں قبرستان جب بھی جایا کرو نا تو پارلے بسکٹ ہے, چینی ہے, سیو نمکین ہے, وہاں جا کے ایک زمین پر ڈال دیا کرو. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ بولے چونٹیاں چینی کھا لیں گی, چھوٹی چھوٹی چڑیاں وہ سیو کھا لیں گی, اور پارلے بسکٹ کوے کھا لیں گے, کتے کھا لیں گے, جانوروں کا پیٹ بھر جائے گا, اللہ تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے گا. کیا دقت ہے؟ 20 روپے کا 50 روپے کا راشدی گٹکا کھا کے تھوک دیں گے, دوسروں کی دیواروں پر گندی کر دیں گے, لیکن 5 روپے کا پارلے بسکٹ کسی زخمی کتے کو ہم کبھی نہیں دیتے. بیماری کی وجہ یہ ہے, ٹینشن جو ہے نا, دماغ کو ڈسٹرب ہے, جو حالات پورے ملک کے چوپٹ ہیں, اس کی وجہ یہی ہے. ہم خود سے کھانا چاہتے ہیں, کھلانا نہیں چاہتے. سنیں حضور کی پاکیزہ کردار کی وہ صورتیں جس کو دیکھنے کے بعد دل کہتا ہے, وہ جو قرآن کی آیت ہے وہ سچائی کی صورت میں نظر آئی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام ہے. محبت سے بولو کون سا دین, اونچے بولو کون سا دین. لیکن معلوم ہے آپ کو, میں ایک ریکارڈ بتاتا ہوں, لندن میں بہت بڑا پروگرام چل رہا تھا لندن میں, اور ٹاپک کیا تھا معلوم ہے؟ ٹاپک تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو, دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. آواز پہنچی بھائی؟ اور ٹاپک تھا دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. میں بتاتا ہوں اسلام کسے کہتے ہیں, دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. تو دنیا کا بہت بڑا ایک دانشور تھا جس کو دنیا جارج برنارڈ شاہ کہتی تھی, پوری دنیا جانتی ہے, بڑا دماغ والا انسان تھا جارج برنارڈ شاہ. یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو اس کا نام آئے گا. جارج برنارڈ شاہ کو بلایا گیا تھا, کہا آپ بھی تقریر کیجئے, اسپیچ دیجئے. بڑے بڑے عیسائی, بودھسٹ, ہندوازم اور یہودیزم کے لوگ, پڑھے لکھے لوگ تھے اس میں, سب جماعتیں ایک پیلس میں, ایک لاج میں, ایک کیمپس میں, ایک سیمینار ہال میں. جارج برنارڈ شاہ کو بلایا گیا کہ آپ بتاؤ کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. جارج برنارڈ شاہ جب مائک پر آیا تو اس نے ایک پیالی چائے منگائی. کیا منگائی؟ ایک پیالی چائے منگائی. جب چائے آ گئی تو اس نے کہا ٹیبل پہ رکھ دو. چائے کو ٹیبل پہ رکھ دیا گیا. جارج برنارڈ شاہ مسلمان نہیں تھا, عیسائی تھا, بڑا مشہور انسان تھا, بڑا عقل مند انسان تھا. جب چائے رکھ اٹھی تو جارج برنارڈ شاہ نے کہا یہ بتاؤ یہ چائے کب تک گرم رہے گی. دیکھیں بھائی, یہ چائے کب تک گرم رہے گی, آپ بتائیں کب تک گرم رہے گی. تو کسی نے کہا کہ بوس یہ تقریباً 7-8 منٹ تک گرم رہے گی, اس کے بعد ٹھنڈی ہو جائے گی, پینے کے لائق نہیں رہے گی. خدا کی قسم, جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے بس اتنی ہی دیر کے لیے, جتنی دیر تک یہ چائے گرم رہے گی, 7-8 منٹ کے لیے, اتنی دیر کے لیے ہی صحیح. اگر مسلمانوں کے نبی زمین پر دوبارہ آ جائیں دنیا میں سکون قائم ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں, دنیا میں سکون قائم ہو جائے گا. جس سے پتھر اپنی باتیں کرتے تھے, اونٹ, پاگل اونٹ حضور کی بارگاہ میں شکایتیں کرتے اپنے مالک کی, پرندے حضور کے تلبے چاٹتے تھے, ہرنی حضور کا احترام کرتے تھے. آج حضور کے ماننے والوں پر پتھر بازی کا لیبل لگ گیا. یار یہ کون سا اسلام ہے؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے, فیلنگ ہوتی ہے, یہی کام کرتا ہوں پورے ملک میں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ جائے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. بس دعا کریں کہ کوئی بیمار ہو تو اللہ کے نام کے صدقے میں اللہ اسے شفا عطا فرما دے, یعنی ٹھیک کر دے. اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے, بڑی برکت. الا اللہ کا ورد کیا نا, ایک بات سنیں, اس کے بعد ایک بات کرتا ہوں, اس نام میں کتنی برکت ہے. تو ذرا سوچو کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے اس دین کو اگر ہم فالو کریں گے تو آج ہمارے قدم جہاں جہاں جائیں گے آس پاس کے گھروں سے نحوست بے برکتی دور ہوگی کہ نہیں ہوگی. سنیں آپ, یہ بغداد شریف ایک شہر ہے جو عراق کی راجدھانی ہے. کوئی جانا چاہتا ہے؟
بغداد شریف غوث پاک کی بارگاہ میں کوئی جانا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم بھی حافظ سلمان صاحب ہیں، ابھی تقریباً 1 ہفتے کے بعد بغداد شریف کا سفر ہے، آپ سب یاد آئیں گے، اگر اجازت ہو تو آپ سب کا سلام پیش کر دیں گے انشاءاللہ۔ کربلا شریف جانا ہے، نجف اشرف جانا ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، ایران کا بھی سفر ہے حضور غوث پاک کی امی جان کی بارگاہ۔ اللہ کا شکر ہے کئی سفر ہوئے، لیکن اس سفر میں آپ کا بھی سلام لے کے جاؤں، علماء کے قدم کی برکتیں رہیں گی انشاءاللہ۔ سنیں آپ، اس مبارک اسی عراق میں ایک شہر میں، بغداد شہر میں ایک دریا بہتا ہے، دریا، اس دریے کا نام ہے دریائے دجلہ۔ کیا نام ہے؟ دریائے دجلہ۔ تو بغداد 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک حصہ امامیہ کہلاتا ہے، ایک حصہ کاظمیہ کہلاتا ہے۔ ایک حصے میں امام اعظم ابو حنیفہ رہتے ہیں، ایک حصے میں امام موسیٰ کاظم رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنیں آپ، بڑی محبت سے ان باتوں کو سنیے گا۔ تو جہاں امام اعظم ابو حنیفہ کی مدار شریف ہے، قریب میں ایک شخص، ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جن کا نام ہے بشر حافی۔ بشر حافی ان کا نام ہے، زور سے بولیں کیا نام ہے؟ بشر حافی۔ اگر بغداد جانا تو ان کی مدار شریف پر ضرور جانا، ہاتھوں کو اڑا کے بولو انشاءاللہ۔ نام یاد رکھیے گا، اپنی بہن بیٹیوں کو بتائیے گا انشاءاللہ۔ کیا نام ہے؟ بشر حافی، بشر حافی، ٹھیک ہے؟ ان کا کام کیا تھا؟ بہت بڑے شراب خور، شراب نوش کرنے والے، شراب پینے والے، بہت بڑے۔ پورے بغداد میں، پورے عراق میں سب سے زیادہ بیئر بار، شراب کی بھٹیاں انہی کے پاس تھی۔ سب سے زیادہ بدنام انسان پورے عراق میں اگر شراب کے حوالے سے کوئی تھا تو بشر حافی تھا۔ تھے مسلمان لیکن شراب کا کاروبار کرتے تھے۔ اللہ اکبر، توبہ توبہ۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ سنیں، ٹھہری ہوئی سماعتیں، اللہ ان بچوں کو، بزرگوں کو بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرمائے، اور میرے زندگی کی خاص دعا، اللہ آپ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ بغداد شریف دکھائے۔ سنیں، بیٹھے محبت کے ساتھ، زور سے سانس بھی نہ لے، کوئی نعرہ ابھی کچھ نہیں۔ ابھی تو جب غوث پاک کے شہزادے آئیں گے تو طاقت کا استعمال کریں، ابھی سماعت کا استعمال کریں۔ تو بشر حافی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رات کے آخری حصے میں شراب پی بہت زیادہ، اور شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ سمجھ رہے؟ بولے میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، اچانک میں نے کیا دیکھا؟ نالی میں اللہ کا نام ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا اور پڑا ہوا تھا۔ کس کا نام؟ ہاتھوں کو اڑا کے بولے، کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ مظفر وارسی نے کہا وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بشر حافی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اور نالی میں پڑا ہوا تھا، نالی میں پڑا ہوا تھا۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا۔ دیکھیں بھائی، بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ میں اللہ کا نام نہ پہچان پاؤں۔ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا زمین پر، میں نے اپنے ہاتھوں سے نالی میں پڑے ہوئے اللہ کے نام کو اٹھایا، اسے اٹھایا اور گھر لے کے آیا، اسے عطر میں دھلا، مشک اور زعفران سے میں نے اس کو دھلا۔ جب دھل چکا وہ لفظ، وہ کاغذ، تو میں نے اس ٹکڑے کو اپنے گھر کی اونچائی کے طاق پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد میں نے کہا او نام خدا تو بلند، تیری جگہ بلند، تو اونچائی پر خدا کا نام، اے نام خدا تو اونچائی پر، تیرا مرتبہ اونچا، اے نام خدا، خدا نے نام خدا، تو اونچائی پر ہے اور تیرا پیارا جو ہے مرتبہ بلند۔ کاغذ کے ٹکڑے کی طرف اشارہ فرمایا۔ جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو طاق پہ رکھا جناب بشر حافی نے، کہتے نشے میں تھا، گھر کے آنگن میں چارپائی پر بیٹھا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون؟ تو کہا کہ بشر حافی ہے کیا؟ تو میں نے کہا ہے کیا بات ہے؟ بولے دروازہ کھولیے۔ تو وہ کہتے ہیں میں دروازے کے قریب آیا، جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص اندر آ گیا، اس نے سلام کیا، میرے ہاتھوں کو چوما۔ میں نے کہا شرابی کے ہاتھوں کو چومتے ہو؟ اس نے کہا آپ کا نام بشر حافی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا مبارک ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں فلاں پیر کا مرید ہوں، میرے پیر صاحب نے مجھے بھیجا ہے، اور میرے پیر نے کہا ہے کہ اے میرے مرید جا کے بشر حافی سے کہہ دو تجھے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ محبت سے کہہ دو
اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ بشر حافی نے کہا غلط جگہ آ گئے، وہ کوئی اور بشر ہوگا، میں تو شراب کا ٹھیکیدار ہوں، سب سے زیادہ شراب کی بھٹیاں میں کدے دکانیں میری ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں ہاں آپ ہی ہیں وہ۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے پیر سے کہا پیر صاحب ارے کس کے پاس مجھے بھیج رہے ہو؟ وہ شرابی، وہ میکدے بیئر بار کا جو مالک ہے، سب سے بڑا ٹھیکیدار ہے، اس کو خدا نے سلام بھیجا ہے، کیوں؟ تو کہا یہی بات تو میں نے خدا سے پوچھی تھی۔ میں نے کہا میرے مولا وہ تو شرابی ہے، اسے سلام کیوں بھیجتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آج بشر نے نالی میں میرا نام لکھا ہوا پڑا ہوا تھا، اسے اٹھا کے جب سے بلندیاں عطا فرمائی ہیں، میں نے اسے گنہگاروں سے اٹھا کے دوستوں میں شامل فرما دیا۔ اتنا سنا تو سرکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اتنا سنا تو بشر حافی رونے لگے، بولے میرے مولا تو جانتا ہے میں نے پوری زندگی شراب پی، میں نے صرف نالی میں پڑے ہوئے ٹکڑے پر تیرا نام لکھا تھا، میں نے اسے چوم کر کے اوپر رکھ دیا، تو نے مجھے شرابیوں سے نکال کے ولیوں میں رکھ دیا۔ کہتے میں رویا، میں نہا کے صاف کپڑے پہن کے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کسی نیک بزرگ کے ہاتھ پہ جا کے اب توبہ کر لو، کسی کو گواہ بنا کے توبہ کر لو، کسی بارگاہ میں جا کے توبہ کر لو، خدا کے گھر میں جا کے روؤں کہ میرے مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ریڈی ہو کے نکلا، کسی اللہ والے کو دیکھوں گا اور اس کے ہاتھ پہ توبہ کروں گا، گواہ بنا لوں گا۔ کہتے جب میں گھر سے نکلا نا، آپ کو معلوم ہے اتنے بڑے گنہگار تھے، اس سے پہلے جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو محلے کے وہی بچے جو 7-8 سال کے ان کے محلے میں کھیلتے تھے، بشر حافی کو دیکھ کے آپس میں کہتے ہمیں بھاگ جاؤ، سارے بچوں اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاؤ، اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی آ رہا ہے، اگر اس نے کسی کو دیکھ لیا تو وہ بھی گنہگار ہوگا، وہ بھی چوپٹ ہو جائے گا۔ بچے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے۔ بشر حافی کہتے میں اتنا بدنام زمانہ تھا، لیکن جب صبح کو توبہ کرنے کے لیے نکلے تو وہی بشر حافی کہتے ہیں جب میں نہا کے صاف کپڑے پہن کے توبہ کرنے کے لیے گھر سے نکلا نا، تو وہی محلے کے بچے جو مجھے دیکھ کے بھاگ جاتے تھے آپس میں کہنے لگے یار گھر سے باہر نکل آؤ، یار گھر سے باہر نکل آؤ، یار گھر سے باہر نکل آؤ۔ آج بشر حافی توبہ کرنے جا رہا ہے، اگر اس کے کرتے کی ہوا بھی کسی کو لگ گئی تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ جب کوئی اللہ کے نام کی، اللہ کے بندوں کی، اس کے رسول کے ناموں کی تعظیم کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ سمجھے آپ؟ اب بشر حافی کہتے ہیں میں نکلا تو دھوم مچ گئی، میں نے توبہ کیا ایک پیر صاحب کے ہاتھوں میں، تو میں نے کہا پیر صاحب سے وہ حضور کیا کروں؟ تو پیر صاحب بولے گھر چلے جاؤ، شراب کھانے کی طرف مت جانا، بھٹیاں توڑ دو۔ میں نے کہا سب توڑ تاڑ دیا۔ تو کہتے ہیں گھر چلے جاؤ اور تسبیح لے کے مصلی پر بیٹھ کے پڑھو اللہ اللہ اللہ، پڑھ کے بتائیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے جن لوگوں نے پڑھا اللہ اللہ۔ بشر حافی کہتے ہیں میں گھر آ گیا اور تسبیح لے کے بیٹھ گیا اللہ اللہ اللہ۔ میری بیوی آ گئی 2 دن کے بعد، اس نے کہا میرے شوہر بشر یہ شراب خانے میں نے کہا توڑ دیے، بولے اب حرام نہیں کماؤ گے؟ میں نے کہا نہیں۔ بولے ٹھیک ہے، یہ اللہ اللہ کب تک کرتے رہو گے؟ اللہ اللہ کب تک کرتے رہو گے؟ تو میں نے کہا کہ جب تک جان باقی ہے اللہ اللہ کرتا رہو۔ زندگی میں گناہ کی ہے، اب زندگی پر اللہ کو راضی کروں گا، اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ تو میری بیوی نے کہا یہ بتاؤ کہ خالی اللہ اللہ کرتے رہو گے کہ بچوں کو پالو گے بھی؟ اور بچے کہاں جائیں گے؟ یہ دال نمک چاول کہاں سے آئے گا؟ تسبیح لے کے بیٹھے ہو اللہ اللہ کرنے کے لیے، یہ بچے کہاں جائیں گے؟ بولے کیا کریں؟ تو بیوی نے کہا میرے شوہر شہر کے چوراہے پر کچھ غریب مزدور جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں تم بھی چلے جا کے وہیں کھڑے رہا کرو، لوگ تمہیں اٹھائیں گے، اپنے گھر لے کے جائیں گے، دن بھر مزدوری کرائیں گے، شام کو پیسے دے کے واپس کر دیں گے، تو کچھ تو دال چاول کا کام چلے نا۔ بولے ٹھیک ہے صبح دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی تو بشر حافی اٹھے، کہاں جانے کے لیے؟ مزدوروں کے پاس۔ لیکن معلوم ہے کیا، جب نکلے تو ایک جھولا لیا، جھولے میں لوٹا لیا، لوٹے میں کے قریب مصلی رکھا اور اسے کندھے پہ رکھا، نکل گئے۔ بغداد شہر میں دجلہ دریے کا نام ہے، جیسے گنگا جمنا سرسوتی، ایسے بغداد کے دریے کا نام ہے دریائے دجلہ، دریائے دجلہ۔ وہاں پر پہنچے، لوٹا نکالا، دجلے کے پانی سے وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے اللہ اللہ۔ پڑھیں
ایسے پڑھیں خاموشی سے، اچھا تھا اللہ اللہ. شام ہوئی تو لوٹا جھولا مصلی کندھے پہ رکھا، پھر گھر واپس آئے. پھر جب گھر واپس آئے تو بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے دن بھر کام کیا. سمجھ رہے ہیں؟ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کام کیا. بولے دن بھر کام کیا. اور کام کیا تھا؟ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کام کیا. بولے دن بھر کام کیا. بولے پھر مزدوری پیسے؟ تو معلوم کیا جواب دیا؟ دیکھنا کتنے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے. بشر حافی نے کہا کہ جس کے ہاں کام کر رہا تھا وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے. اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کہ بغیر مانگے اس نے دیا کہ نہیں دیا؟ آپ اپنے گھر سے چلے آئے، یہی اس کا احسان ہے. سمجھ گئے؟ آپ کے دونوں پیر سلامت تھے، گھر چلے آئے، یہی اس کا احسان ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں، سید شبات نے فرمایا کہ غوث پاک نے فرمایا تھا کہ جب تم کھانا کھاؤ نا تو 2 مرتبہ کہا کرو کھانے کے بعد، اے میرے مولا تیرا شکر ہے، اے میرے مولا تیرا شکر ہے. کہا 2 مرتبہ کیوں کہیں؟ تو فرماتے 1 مرتبہ تو اس لیے کہو کہ تمہیں کھانا ملا، دوسری مرتبہ اس لیے کہو کہ تم کھانے کے لائق بھی ہو. ہائے ہائے ہائے. کتنے لوگ الہ آباد میں جا کے دیکھو، پی جی آئی میں دیکھو، شکنتلا میں دیکھو، بیدانتی میں دیکھو، سہارا میں جا کے دیکھو، سب کچھ ہے، 50-50 لاکھ روپے کی گاڑیاں ہیں، لیکن ٹھنڈی چیزیں، مشروب اور لکوڈ کی چیزیں استعمال کی جانے. کیوں؟ کھانے کے لائق نہیں ہے. اگر تمہیں اللہ نے کھانے کے لائق بنایا ہے تو کہہ دو محبت سے اے اللہ تیرا شکر ہے. بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو بولتے ہیں مالک بڑا اچھا ہے. سمجھ گئے اشارہ؟ کتنے لوگ سمجھے میری بات کو؟ مالک بڑا اچھا ہے، وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے. جس کو اس نے بغیر مانگے دیا ہے، ذرا اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے بولے سبحان اللہ. بیوی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کل مزدوری لے کے آنا. بولے ٹھیک ہے. جب صبح ہوئی تو پھر وہی لوٹا، پھر وہی جھولا، پھر وہی مصلی. چلے گئے دجلہ کنارے، وضو کیا اور مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ. اور کوئی آواز بڑھ سکتی ہے؟ ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ بشر حافی جب شام ہوئی تو پھر لوٹا جھولا مصلی، پھر گھر واپس آئے. تو بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بھائی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کام کیا. بولے دن بھر کام کیا. بولے پھر مزدوری؟ ارے کام کیا تو پیسے، محنتانہ مزدوری. تو بشر حافی نے کہا کہ 2 ہی دن ہوئے کام کرتے ہوئے. مالک بڑا اچھا ہے، مالک بڑا اچھا ہے. بولے 2 ہی دن ہوئے کام کرتے ہوئے. اتنا اچھا ہے میرا مالک، اس سے 2 ہی دن میں مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے. اللہ اچھا ہے کہ نہیں؟ ذرا بول دو سبحان اللہ. کیڑے مکوڑوں کو کھانا کھلانے والا وہ، پرندوں کے لیے. میں پرسوں تھا، یہ سلمان تھے، جون پور سے واپس آ رہا تھا تو ہم لوگوں نے راستے میں پارلے بسکٹ لیا، کافی تعداد میں. کچھ گائے تھی، کچھ کتے تھے، کھلا رہے تھے. تو کچھ غیر مسلم بھائی بولے کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کتے ہیں ان کو کھلاتے. میرے بڑا شوق ہے، میرا پر ڈے کا خرچ ہے 100-200-400 روپے. میرا پر ڈے خرچ ہے کتوں کو بسکٹ دینا، یہ وغیرہ وغیرہ. تو بولے یار عجیب آدمی ہو، انہیں کیوں کھلاتے پلاتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ان کے لیے نہ کوئی ہوٹل ہے، نہ کوئی ریسٹورنٹ ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی اسپتال ہے، اور نہ ہی کوئی ان کا خیر خواہ ہے. کوئی کچھ نہیں دیتا، لیکن پھر بھی اللہ ہی پالنے والا ہے. ان کی محبت کسی کے دل میں ہو تو بڑی بات ہے. بڑے متاثر ہوئے وہ. بہرحال خدمت کا نام اسلام ہے. سنیں آپ. تو بشر حافی کہتے ہیں کہ میرا مالک بڑا اچھا ہے. سبحان اللہ کہہ دو. اچھا ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ تو سب سے اچھا ہے. نہیں کہ لفظ ہی نہیں ہے تو بات سمجھنے کی ہے، ورنہ نہیں تو کوئی تصور نہیں ہے. وہی تو سب سے اچھا ہے. ذرا بول دو ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب پر کرم فرمائے. آمین کہہ دو. ہاں تو بشر حافی بولے کہ میری بیوی وہ مالک بڑا اچھا ہے. مالک بڑا اچھا ہے. تو بیوی نے سنو. بولے کیا؟ بولے کل جانا کام پہ. بولے جائیں گے، کل کام پہ جائیں گے. بولے سنو کل جانا کام پہ نا. بولے ٹھیک ہے. پھر بولے کہ کل مزدوری لے کے آنا، اور اگر مزدوری لے کے نہ آئے تو پرسوں سے کام بند. اور کام کیا تھا؟ بیوی نے کیا کہا؟ اگر کل مزدوری نہ ملے تو پرسوں سے اس کے ہاں جانا بند کر دو. تو بیوی کے کام میں بولے کام تو وہی کروں گا، مزدوری ملے کہ نہ ملے. ہائے ہائے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. پھر سے بولو کام کیا تھا؟ اللہ. اللہ کا نام پیارا ہے کہ نہیں؟ جب لوگ کسی کو کہتے ہیں ابے سالے گدھے کہیں کے، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ذرا سوچو جب گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے تو اللہ کے نام میں کتنا اثر ہوگا. سمجھ رہے نا؟ اللہ اکبر. کتنی بڑی بات. اللہ کا نام ہے لیا کرو. اسپتال کے قریب سے لیا. کسی مریض کو دیکھو تو اللہ کا نام، اے اللہ اسے شفا عطا فرما.
یہ ٹوٹا ہوا مریض ہے، اسے شفا، کسی زخمی کو دیکھا کرو تو اس کے لیے دعا کیا کرو، اے اللہ اسے شفا عطا فرما۔ اس کا دھرم اس کا مذہب پوچھنے مت بیٹھ جایا کرو، کوئی پیاسا ہو تو اسے کھلا پلا دیا کرو، ٹھیک ہے۔ ان کا کام کیا تھا؟ اللہ اللہ۔ بیوی نے کہا سنو کل جو ہے کل مزدوری لے کے آنا، اور نہ دے تو پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا۔ تو بشر حافی کہتے ہیں کام تو وہی کروں گا، مزدوری ملے گی نہ ملے گی۔ اب جب تیسرا دن آیا تو صبح اٹھے، وہی لوٹا، وہی جھولا، وہی مصلا، چلے گئے دجلہ کنارے اور جا کے وضو کیا دجلہ کے پانی سے۔ وضو کرنے کے بعد مصلا بچھا لیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ دیکھنا کتنے لوگ اشارے کے سامان تسبیح لے کے بیٹھ گئے، کیا اللہ اللہ اللہ، ایک 2 مرتبہ سب لوگ بول دیں اللہ اللہ اللہ۔ بشر حافی کہتے ہیں جب شام ہوئی تو میں ڈر گیا، اب کہاں جاؤں بھائی، اب کہاں جاؤں، ادھر دیکھیں بات خراب ہو جائے۔ بشر حافی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اب کہاں جاؤں، اب کہاں جاؤں۔ شام کو واپس آتے تھے عصر کی نماز کے وقت، اور پیسے ویسے تھے نہیں۔ بیوی نے الٹیمیٹم دیا تھا، اب پیسے تو آئے نہیں، کہاں جائیں؟ بولے نہیں جاؤں گا۔ مغرب کی بھی نماز پڑھی، پھر عشاء کی بھی نماز پڑھی وہیں پہ، گھڑی تو تھی نہیں، مثال کے طور پر رات کے 12-1 بج گئے، تب مصلا وغیرہ اٹھایا، بولے اب چلیں، بیوی سو گئی ہوگی، بچے سو گئے ہوں گے، چپ چاپ جاؤں گا، دروازے پر بوریا بچھا کے لیٹ جاؤں گا، صبح فجر کی اذان کی آواز آئے گی مسجد سے اور نماز پڑھنے جاؤں گا، اور پھر نماز پڑھ کر سیدھے یہیں دجلہ کنارے آؤں گا، پھر یہیں تازہ وضو کر کے مصلا بچھا کے تسبیح لے کے اللہ اکبر۔ جب گھر کے قریب پہنچے نا، بتا دوں کیا ہوا؟ جب گھر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ میرے گھر میں چراغ جل رہا ہے۔ آپ کو تعجب اس لیے نہیں ہوا کہ چائنا کے بلب نے گلی کوچوں کو روشن کر رکھا ہے؟ پہلے ہر گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، اتنی غریبی تھی، اتنی غریبی تھی کہ گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ لیکن بشر حافی کہتے جب میں اپنے گھر کے قریب گیا نا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر میں چراغ جل رہا۔ بولو بولو بولو، کیسے بولو گے بھائی؟ ہم تو کسی کی ترقی دیکھ نہیں سکتے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کیسے بولو گے؟ دروازے پر گاڑی کیسے کھڑی ہو گئی اس کے، کہیں سے لوٹ کے آیا ہوگا، کہیں سے مارا ہوگا۔ ارے یہی دیکھ لیا کرو، سوچ لیا کرو، اللہ نے اس کو ایک بائک دی ہے اور اللہ چاہے تو مجھے اس سے بہتر گاڑی عطا فرمائے۔ اس میں نفرت کی بات کیا ہے؟ حسد کی بات کیا ہے؟ اس کو رب نے دیا اس کے حساب سے، مجھے بھی رب دے گا میرے حساب سے، اور جس کے حق میں جو بہتر ہوگا وہی اللہ دے گا۔ جب سے اس نے دنیا بنائی ہے اس کا کوئی ججمنٹ آج تک خراب نہیں ہوا۔ سمجھے میری بات؟ سنیں آپ، بات چلی اللہ کی، اللہ۔ بشر حافی کہتے ہیں جب میں گھر کے قریب پہنچا، تھک گئے آپ لوگ؟ بشر حافی کہتے ہیں میں گھر کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ علامہ نجم صاحب کہتے ہیں میں گھر کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر میں چراغ جل رہا۔ کسی کے گھر میں چراغ جلے تو خوش ہو جایا کرو۔ کہتے اور قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہیں۔ غریبی تھی بھائی، لوگ چپلوں میں جو چمڑے لگے ہوتے تھے اسے کھاتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیڑوں سے پتیاں توڑ کے کھاتے تھے، اتنی غریبی تھی۔ 1000-2000 سال پہلے حضور کے قدم آئے تو برکت ہی برکت ہی، سمجھے؟ میرے آقا کے قدم کی برکت ہے، خدا کی قسم۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھیں مینجی، یار یہ میرا گھر ہے کسی اور کا؟ ہاں چراغ بھی جل رہا ہے، گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، اور قریب پہنچے تو بچوں کے مسکرانے کی، ہنسنے کی آواز ہے۔ بولے یار رات کے آخری حصے میں میرے بچے سو رہے نہیں، جاگ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ یہ بھوکے پیٹ پکڑ کے سوتے تھے، میری بیوی پتھر ابالتی تھی پتیلی میں، آج یہ میرے بچے ابھی تک سوئے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب بشر حافی کہتے ہیں میں اور قریب گیا دروازے پر، جیسے میں نے دروازے پر دستک دی نا ویسے ہی میری بیوی دروازے پر آ گئی، ویسے میری بیوی دروازے پر آ گئی۔ اجازت عاقب بھائی آگے میاں ماشاءاللہ میرے بھائی شاعر اسلام جناب عاقب صاحب تشریف لائے۔ ان کی آنکھیں اور ان کا چہرہ اور یہ آنکھیں کیسی باتیں کرتے ہو، ان کا چہرہ اور یہ آنکھیں کیسی باتیں کرتے ہو، دیر تلک سورج دیکھو گے تو اندھے ہو جاؤ گے، دیر تلک سورج دیکھو گے تو اندھے ہو جاؤ گے۔ کہاں حضور کہاں ہم؟ معلوم ہے حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت حسان۔ آواز تو نہیں آ رہی؟
آواز آپ کی آج نہیں آنی چاہیے، اب آپ یہاں سے سن کے سال بھر تک بولیں گے گھر جا کے، لیکن آج آپ کو خاموش ہے نا۔ جناب حسان بن ثابت انصاری ہیں، یہ وہ شاعر تھے جنہوں نے نعت حضور کو دیکھ کے لکھی ہے، حضور کو دیکھ کے نعت لکھتے تھے، معلوم ہے؟ اتنے مبارک صحابی ہیں، بڑی پیاری، سبحان اللہ سبحان اللہ، مبارک نام کے نعرے برکتوں کے حامل ہیں۔ ان بزرگوں کے نام زبان پر آئیں، سماعتوں کے مڈیروں پر آئیں تو بڑی بات ہے۔ جناب حسان کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے کا تذکرہ کیا نا، تو کسی نے پوچھا حسان حضور کا چہرہ تو بڑی ہی خوبصورت اور وجیح اور کرنوں کو سمیٹے ہوئے لگتا تھا، سورج اور چاند یہیں سے نکلا کرتے ہیں، آپ نے بھرپور کیسے دیکھ لیا؟ تو خدا کی قسم جناب حسان فرماتے ہیں، جناب حسان کہتے ہیں جب میں حضور کو دیکھتا، جب میں کسی کو دیکھتا تو ایسے ہی دیکھتا تھا، لیکن جب میں حضور کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پر اپنی انگلیاں رکھ لیتا تھا، اپنی آنکھوں پر میں اپنی انگلیاں رکھ لیتا تھا، اور پھر میں انگلیوں کے بیچ سے حضور کی زیارت کرتا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا حضور کے چہرے کی چمک کی وجہ سے ڈر اس بات کا تھا کہیں میری آنکھیں اندھی نہ ہو جائیں۔ آئے ہائے ہائے، جس جگہ نظریں پڑی مرکوز ہو کے رہ گئیں، اس کو سرتاپا کسی نے آج تک دیکھا نہیں۔ اے حلیمہ تو نے کیسا پیارا وجود جنا، میرا امام جس کے نام کو سن کے کہتا ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے امام نے جن کی حیبت کو دیکھ کے فرمایا تھا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جن کی پیدائش پر میرے امام نے کہا تھا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، نور اول کا شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا ساتھ دو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں 10-20 کلو چینی اور مٹی کا تیل دے دیں گے۔ میرا امام کہتا ہے لوگ کیا دیں گے، یہ خود میرے نبی سے ادھار مانگتے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اونچی بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ اور اس پاکیزہ شاعری کے سانچے میں ہم ڈھلیں اور حضور کی زیارت کے لائق اللہ ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے۔ اور بڑی پیاری فضا ہے، بڑی ٹھنڈی فضا ہے، بڑی روحانیت ہے حضرت اس محفل میں۔ آمد رسول کی مناسبت سے ایک کلام محترم حافظ و قاری سلمان رضا صاحب کی زبان سے وارد ہونا چاہتا ہے، نشر ہونا چاہتا ہے۔ 19 تاریخ حضور کی پیدائش کے 7 دن کے بعد حضور کے دروازے پر امی حلیمہ گئی، جناب عبد المطلب بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا عبد المطلب۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا لوگ مجھے حلیمہ کہتے ہیں۔ کہاں سے آئی ہو؟ کہا تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے سے آئی ہوں۔ کیا کرنے؟ بولے غریب بچوں کو، پیدا ہونے والے بچوں کو میں دودھ پلاتی ہوں۔ میں نے سنا ہے کوئی عظیم شہزادہ تمہارے گھر میں آیا، اگر زحمت نہ ہو تو اے کعبے کے متولی، کعبے کے مجابر، وہ بچہ مجھے دکھا دیں اور میں اسے دودھ پلانا چاہتی ہوں، میں اسے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں۔ جناب عبد المطلب نے کہا دکھا تو سکتا ہوں لیکن لے کے جانے کا فیصلہ وہی شہزادہ کرے گا جو میرے گھر میں آیا۔ تو نہیں کر سکتی حلیمہ، یہ فیصلہ تو خود وہ کریں گے جو میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، جن کی عمر 7 دن کی ہے۔ امی حلیمہ کہتی مجھے لے چلو۔ ڈیلیوری ہوم میں امی حلیمہ گئیں تو فرماتی ہیں کہ امی آمنہ کائنات کی سب سے عظیم قسمت والی عورت امی آمنہ تشریف فرماتی، امی آمنہ تشریف فرماتی۔ سبحان اللہ کہنے، تب تک آپ پیتے رہیے۔ امی حلیمہ فرماتی ہے کہ امی آمنہ آرام کر رہی تھی، مجھے دیکھا تو اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اے آمنہ آپ اس شہزادے کی ماں ہو؟ بولے ہاں۔ بولے جس کی شہرت کی چمک چاند کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے، بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ تو امی حلیمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور کی بات ہم کم سنتے ہیں، یہ باتیں تو سن لیں۔ سبحان اللہ، توجہ دیجیے۔ چلیں سب لوگ وہی کتوں کی آواز سنیں۔ ارے بھائی کیا بات، ہاں وہ اپنی سنا رہے ہیں، آپ اپنی سنائیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ان کی تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے لیکن وہ ہماری سمجھ سکتے ہیں، وہ اتنے آگے نکل گئے، سمجھے؟
لوگ پہلے کہتے تھے کہ نا یہ سالا کتوں کی موت مارا جائے گا. وہ کسی نے غزل میں مشاعرے میں شعر پڑھا کہ ایک کتے نے کہا یہ دوسرے کتے سے کل ایک دن تو آدمی کی موت مارا جائے. اس کا الٹا ہو گیا ہے میرے بھائی. باتیں تو وہی سمجھتے ہیں, اپنے مالک کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں اور ہم ادھر ادھر کودتے رہتے ہیں چار پیسوں کے لیے. بات دوسرے ٹاپک پر نہ جانے پائے. امی حلیمہ کہتی میں حضور کے کمرے میں گئی تو ایک ہرے رنگ کی چادر بچھا کے حضور آرام فرما رہے تھے. 7 دن کے ہیں حضور. کتنے دن کے؟ 7 دن کے ہیں. امی حلیمہ فرماتی ہے کہ ایک سفید اونی کلر کا کپڑا حضور اپنے چہرے مبارک پر ڈالے ہوئے. خدا کی قسم. امی حلیمہ فرماتی میں نے کہا اے آمینہ مجھے اپنے شہزادے کا چہرہ تو دکھا. امی حلیمہ کہتی ہیں جیسے امی آمینہ نے اپنے شہزادے نبیوں کے سردار کے چہرے سے وہ چادر ہٹائی نا تو امی حلیمہ کا جملہ ہے تجلیات رحمت للعالمین میں لکھا ہے. امی حلیمہ کہتی میں تھر 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 کانپنے لگی. 7 دن کے حضور تھے جن کو دیکھ کر کے تھر 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 کانپنے لگی. کیوں نہ کانپیں؟ میرا امام کہتا ہے ان کے آگے بڑے بڑے ویسے ہی کانپیں گے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. امی حلیمہ کہتی میں نے کہا ایسا حسین چہرہ ایسی مبارک آنکھیں اے آمینہ میں نے کبھی دیکھی نہیں. آواز آئی اے حلیمہ دیکھتی بھی کیسے, بنانے والے نے ایسی آنکھیں بنائی نہیں. امی حلیمہ کہتی ہیں اے آمینہ اگر اجازت دو تو میں تمہارے شہزادے کو لوں, اپنی گود میں لوں. یہ تاریخی باتیں سنیں, حالانکہ مجھے نعت سننے کی خواہش پیدا ہوئی ہے اور میری باتوں سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو بھائی, میں معذرت چاہتا ہوں. امی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے آمینہ مجھے یہ اپنا شہزادہ عطا فرما. تو امی آمینہ نے حضور کو اٹھایا, جس نے کائنات کو اٹھایا اس کو آمینہ نے اٹھایا. سبحان اللہ. امی آمینہ کہتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے جیسے حلیمہ کی طرف دینا چاہتی تھی. اس سے پہلے کئی عورتیں آئی تھی جو حضور کو دودھ پلانے کے لیے, لیکن ان کے مقدر میں یاوری کے نصیبے نہیں لکھے تھے. امی آمینہ کہتی ہیں لیکن جیسے میں نے حلیمہ کی طرف اپنے بیٹے کو کرنا چاہا میری گود میں جو نبیوں کا سردار تھا اچھل کر کے امی حلیمہ کی گود میں چلا گیا. حضور نے امی حلیمہ سے اپنے آپ کو سینے سے لگایا. جملہ سنیں, یہ تاریخی بات ہے, قصہ کہانی نہیں, یہ جرائم میں نہیں ہے, خاتون مشرق میں نہیں ہے, یہ امر اجالا پربھات دینک جاگرن انقلاب میں نہیں, حقیقت یہ ہے. امی حلیمہ کہتی ہیں میں نے فوراً اپنا پستان کھولا اور اپنا داہنا پستان حضور کے مبارک منہ سے لگا دیا. امی حلیمہ کہتی میں نے اپنا داہنا پستان میں نے حضور کے منہ مبارک میں لگا دیا. حضور میرا دودھ مبارک پینے لگے. کون سے پستان کا؟ سنیں یہ تاریخی بات ہے. آپ کے نبی پر کلیم لگا تھا ممبر, آپ ایک پارلیمنٹ نے کہا تھا ہندوستان میں 30 سال پہلے مسلمانوں کے نبی نے انصاف نہیں کیا. میں پڑھے لکھے تمام طرف اپنے ہندو بھائیوں کو بٹھا کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ نبی نے انصاف کیسے کیا. 7 دن کے نبی نے کیسا انصاف کیا. امی حلیمہ کہتی ہے جیسے میں نے آمینہ کے لال کو اپنے سینے سے لگایا, میں نے داہنے پستان کو کھول کر کے انہیں دودھ پلانے کی کوشش کی تو حضور پینے لگے. لیکن 1.5-2 سال کی مدت میں جب بھی کبھی میں بائیں پستان کا دودھ حضور کو پلاتی تو حضور نہیں پیتے تھے. یہ بڑی مشہور بات ہے, کیوں نہیں پیتے تھے, بات تو مجھے کچھ اور کرنی ہے, یہ بڑی مشہور بات ہے. امی حلیمہ کہتی ہیں جب بھی میں نے دودھ پلایا تو حضور نے داہنے پستان کا دودھ پیا. باتیں مجھے زیادہ بار بار نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ماں بہنیں بیٹھی ہیں, لیکن حضور نے پوری لائف 1.5-2 سال کی کبھی میرے بائیں پستان کا دودھ نہیں پیا. بڑے ہو کے حضور نے فرمایا اس لیے نہیں پیا تھا کہ حلیمہ میری سگی ماں نہیں تھی, میری سگی ماں آمینہ تھی. حلیمہ نے مجھے دودھ پلانے کے لیے اپنی کرائے کی کوکھ دی تھی اور مجھے اپنے گھر قبیلے بنو سعد لے گئی تھی. حضور فرماتے ہیں میں نے اس لیے ایک پستان مبارک کا دودھ پیا تھا اس لیے کہ حلیمہ کے شوہر جناب حارث کی بیٹی جناب سیما کے چھوٹے بھائی جناب عبداللہ بھی حلیمہ کی گود میں تھے. اگر میں دونوں پستان کا دودھ پی لیتا تو لوگ کہتے کہ حق دینے والا حق مار کے بیٹھ گیا. میں نے ایک پستان کا دودھ پیا ہے تاکہ ایک پستان کا دودھ میرے بھائی کو ہو جائے. میرا امام کہتا ہے بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں, بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں, بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام. اب بات یہ سنیں آپ, ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایک نعرہ گونجا تھا کہ مسلمانوں کے نبی نے انصاف نہیں کیا. بڑے بڑے ہندوازم کے ممبر آف پارلیمنٹ انہیں تکلیف ہوئی کہ مسلمانوں کے نبی نے انصاف کیا ہے, ان کے بارے میں یہ کیسے کہا جا رہا ہے. ایک پارلیمنٹ کا ممبر تک کھڑا ہو گیا,
اسے یاد کر لیں. وہ ایک عاشق تھا, وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کیا کہا گیا کہ ہمارے نبی نے انصاف نہیں کیا. کہا تمہارے نبی نے انصاف نہیں کیا. کہا یہ کیسے؟ کہا انہوں نے اتنی شادیاں کی وغیرہ 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 وغیرہ. تب آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں حضور نے بچپن میں کتنا انصاف, بچپن میں حضور نے کتنا, آخری جملہ ہے, بچپن میں حضور نے کتنا انصاف کیا. کہا کیا؟ یہ پارلیمنٹ کے اندر ریکارڈ موجود ہے, اسمبلی اسپیکر کے ریکارڈ میں جا کے دیکھ لو, یہ لکھا ہوا ہے. بولے میرے آقا جب پیدا ہوئے تو 7 دن کے بعد اپنی دوسری ماں حلیمہ کے دامن میں گئے تو صرف دائیں پستان کا دودھ پیا, بائیں کا کیوں نہیں پیا؟ تو اسپیکر نے کہا کہ تمہارے نبی نے بائیں پستان کا دودھ کیوں نہیں پیا؟ کہا اس لیے کہ اس دودھ کو چھوڑ دیا تھا اپنے دوسرے بھائی کے لیے جو حلیمہ کے سگے بیٹے تھے. تب یہ آواز گونجی, اچھا یہ بتا دیں تمہارے نبی نے دائیں ہی پستان کا دودھ کیوں پیا؟ اگر ایک ہی پستان کا دودھ پینا تھا تو بائیں کا پی لیتے, بائیں کا تو پی سکتے تھے, یہ دائیں کا ہی کیوں پیا؟ تو جواب دینے والوں نے کہا سائنس کی تحقیق دیکھ لو, سائنس کی لیبورٹری میں جا کے دیکھ لو, پیتھالوجی میں سائنس نے جانچنے کے بعد کہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماں حلیمہ کے دائیں پستان کا دودھ کیوں پیا, بائیں کا پی سکتے تھے. تو پتا چلا کہ عورتوں کے دائیں پستان میں دودھ کم ہوتا ہے. سائنس کہتی ہے عورتوں کے دائیں پستان میں دودھ کم ہوتا ہے, بائیں میں دودھ زیادہ ہوتا ہے. کم دودھ پی کر کے حضور نے بتا دیا اے حلیمہ میں بھوکا رہوں لیکن تیرا بھائی بھوکا نہ رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. دلہنیں بنتی ہیں جو ہوتی تھی زندہ درگور, یا رسول اللہ تیری سرکار میں ماتم نہیں شہنائی ہے. بیٹھیں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ, اور کوئی ایک آدمی پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے سرکار کی آمد. اللہ سلامت رکھ کے دعا کرو اس شہر میں, سرسا میں, اس کے قریب میں کوئی بھی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے. آمین کہہ دو آمین. نعت کے 1-2 شعر پڑھتا ہوں, پھر میں اپنے بھائی محترم عاقب رضا کو بلاتا ہوں. ٹھیک ہے, اجازت دیں گے آپ؟ ہاں شعر سنیں گے, اور شعر تو بھائی سننے کی چیز ہوتی ہے, شعر دیکھنے کے لائق تو ہوتا ہی نہیں. لیکن نہیں, جنگل میں ایک صاحب نے کہا اگر تم جنگل میں جا رہے ہو تمہارے سامنے شیر آ جائے تو کیا کرو گے؟ بولے پھر میں کیا کروں گا, جو کرنا ہوگا شیر کرے گا. بھائی ہے کہ نہیں, شیر تو سننے کی چیز ہے. بہت بہت شکریہ. ذرا کوئی پھر سے کہہ دے سرکار کی آمد. میں ہلکے لہجے میں 2-3 مصرے پڑھتا ہوں. ایک شعر کے لیے میں کئی سال سے تلاش میں تھا, بہت دن کے بعد وہ شعر ملا. بھائی بیٹھے ہوئے دیکھیں آپ, یہ اپنے محسنین کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوں. شاعر کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر, کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر, سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ. زمین دیکھیے گا, کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر. شعر اچھا ہے, بعد میں اسے سنا جائے گا, پڑھا جائے گا, اور آپ کے رد عمل کو بھی محسوس کیا جائے گا کہ جہاں شعر پڑھا گیا وہاں شعر فہم لوگ تھے کہ نہیں. یہ بتائے گا یہ ریکارڈ, یہ اسکرین بتائے گی آنے والے وقتوں میں جو باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام, سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ, اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا. کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر, سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ, اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا. فرمانا چاہیے مجھے, فرما رہے ہیں آپ. اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا, اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا. فرمانا چاہیے مجھے, فرمانا چاہیے مجھے. ایک اور شعر سن لیں, اس کے بعد جو شعر کہا گیا اس کا ہر حرف آنسوؤں سے ڈھلا ہوا ہے. اگر یہ علماء ہیں تو میرے سر کا تاج ہیں, ان کے ہاتھ میرے سر پہ رکھے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ. سنیں ذرا, کوئی کہہ دے سرکار کی آمد. اب ایک شعر سنیں, اس کے بعد وہ شعر آیا, اس کو میں کئی سال سے ڈھونڈ رہا تھا, منبر رسول سے بولتا ہوں, کوئی کاغذی بات نہیں ہے. کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام, سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ, اور اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا. فرمانا چاہیے مجھے, فرما رہے ہیں آپ. رب نے عطا کیے ہیں کئی نام آپ کو, کیا جانے کس مقام پہ کیا کیا رہے ہیں آپ. رب نے عطا کیے ہیں کئی
नारे तकबीर, मकाम मुस्तफा, मर्तबा मुस्तफा, जश्न आमद रसूल। हजरात जिसे मैं पढ़ना चाहता था वो शेर बाकी है अभी, वो शेर बाकी है, जरा देखेंगे बरसों तक ये शेर याद रहेगा इंशाअल्लाह। जरा फिर से कोई कह दे सरकार की आमद, वो लोग कहते वमा अरसलना का, आ गए हुजूर रसूल बन के आ गए, अल्लाह ने उन्हें भेजा है, लेकिन आगे तो देखो रहमत बना के भेजा है। वो कैसे रहमत है? आखिरी सब तक की आवाज आनी चाहिए कि कहता है दिल सलाम न फेरूं तमाम हूं, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप, अपनी नजात के लिए अल्लाह से दुआ फरमाना चाहिए मुझे, फरमा रहे हैं आप। और रब ने अता किए हैं कई नाम आपको, रब ने अता किए हैं कई नाम आपको, क्या जाने किस मकाम पे क्या क्या रहे हैं आप। हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। नारे तकबीर, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, इस शेर का इस्तेमाल करें। नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न आमद रसूल, जश्न आमद रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को। कहता है दिल, फिर से कहते हैं सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, बैठ जाए मोहब्बत से, सरकार की आमद। कहता है दिल सलाम न फेरूं तमाम, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं, अपनी नजात के लिए अल्लाह से दुआ फरमाना चाहिए मुझे, फरमा रहे हैं आप। रब ने अता किए हैं कई नाम आपको, क्या जाने किस मकाम पे क्या क्या रहे हैं आप। ये शबनम जबलपुरी साहब फरमाते रब ने अता किए हैं कई नाम आपको, क्या जाने किस मकाम पे क्या क्या रहे हैं आप। हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। अल्लाह आपकी समाते नूर के नूर से हमारे दिलों को रोशनी अता फरमाए। शहर मुनव्वरी से निकाल करके एक लहजा आपके हवाले करता हूँ, बड़ी तेजी के साथ मुशायरे